نواں بھی مارکیٹ چ آ گیا جی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں, کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا. فرماتے ہیں ہر سال, نیا سال آنے سے پہلے, نیو ایئر آنے سے پہلے, یہ جنوری والا نہیں محرم والا, جنوری والا نہیں محرم والا, آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکل. اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے. پھر اس کے بعد مہینہ, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحج, ذی القعدہ, ذی الحج, یہ 12 مہینے پہلے آتے ہیں. پھر شروعات ہوتی, مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں. ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ, مطلب کچھ بھی سب رپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا. پھر وہ آتا ہے. دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اجازت لیتا ہے, سب رپورٹ دیتا ہے. اسی لیے سارا اللہ نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے. ایک جیل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا. میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا. تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا. وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ عید کا, وہ عید کا چاند تھا. اس سے اجازت لینے آیا تھا, حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے, اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے. اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا. ایک کاغذ پہ تعویذ بنا لیں, آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں, اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں, اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں. اس میں بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں, اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. بالکل رکس نہیں لینے. اپنے پاس رکھیں. جب بیوی تانوں پر, تشنی پر, بگاڑ پر آ جائے نا, تو آپ آگے پیچھے ہو کر, سائڈ ہو کر, بولنا تو ہے نہیں نا, قفل مدینہ لگانا. آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں. ہاں سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں. ٹھیک ہے. اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا, اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے. ہاں میں صدقے جاواں. آپ دیکھ لینا, پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا. اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. نہیں, بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں. بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے, آپ نے اس کو مرید کر لیا. وہ گھر گیا, جا کے سو گیا. ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. میں نہیں مانتا. میں زیادہ واضح نہیں کر رہا, آپ سمجھ گئے. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. سویا, پھر کچھ ہو گیا, پھر سویا, پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی. اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے. بات تو صحیح ہے. 70 مرتبہ. کنے 70 مرتبہ. بولو کنے 70 مرتبہ. اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ, خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ. بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان. ایک غریب اور تو بدتمیز شناسا. صبح جب اس نے غسل کیا, حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے
कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। रात ये मुझसे ये सारा वाकया पेश आया, मैं तो सारी रात लरजने लग गया हूं, जिस्म में मेरे ताकत नहीं रही है। तू समझा? फरमाया इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ, आहा बहुत चंगा ना मैं बल्कि शुक्र कर। फिर चूट पे मार। अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा जी मेरा हाल बुरा हो गया है, आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं शुक्र कर। उसने कहा जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। फरमाया इस वाक़े को बुरा ना समझे, तेरे साथ मेहरबानी हुई है। तो उससे मेरा क्या फायदा? उसने कहा जी समझाएं। फरमाया जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। किसको देखा? लिखा हुआ है, कोई आंख वाला हो तो पढ़ ले। तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। कहां देखा? अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। पर मैं वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे। उनके औरतें हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा, तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे और इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको एक लतीफा सुना। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। आहा फिर वास्ते कुतबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है कि कुतबे आलम का वास्ता एक को छोड़कर एक न जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। हजरत टोनते नहीं हो किधर होशी चाहो के गला पे कर दो। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है, ये आपको दीन सिखाएंगे और ये आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आप तो टूट जाओ पहले जन्नत। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद